کہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ محترمہ جو تھی وہ کئی سالوں سے مسلسل یہاں ایک ہمبل طالب علم اور علم کے محبت کرنے والے انسان کی طرح تقریباً روزانہ آتی تھی، سوائے کسی سفر کی وجہ سے یا شدید بیماری کی وجہ سے۔ چھوٹی موٹی تکلیف اور چھوٹی موٹی دکھ درد تو انہوں نے کبھی اس کی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری بن جاتا ہے انسان کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا اور اپنے علم کا سفر جاری رکھا۔ بدھ کے دن وہ یہاں تشریف لائی ہیں اور حسب معمول انہوں نے اپنی کلاسز اٹینڈ کی ہیں اور حسب معمول وہ یہاں سے واپس گئی ہیں، اور شام تک رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی۔ رات کچھ تھوڑی بہت طبیعت اوپر نیچے ہوئی ہے، لیکن وہ تو ایک بزرگ انسان کا معمول ہوتا ہے، اور صبح کے وقت ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی، اور ماشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں تہجد گزار بھی تھیں اور اشراق کی نماز کی بھی بہت زیادہ پابندی کرتی تھی۔ تو ان کی پوتیاں جو تھیں وہ اسکول جا رہی تھی تو ان کو کہتی ہیں جلدی جاؤ، تم لوگ دیر کر رہے ہو، اور چھوٹی والی پوتی کو انہوں نے اپنے بیگ سے ٹافی نکال کے دی، اور اس کے بعد ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، اور بیسیکلی وہ ہارٹ اٹیک تھا، اروٹا ڈائسیکشن تھی، جس میں ہوتا یہ کہ شارک جو ہوتی ہے دل سے نکلنے والی جو مین رگ ہے جو ہمارے باقی سارے جسم کو بھی پھر اس کے آگے شاخیں ہو کے خون سپلائی کرتی ہے، تو وہ اوپر برین کو بھی جاتی ہے، نیچے کڈنیز تک بھی جاتی ہے، تو وہ ساری ایک طرح سے اس میں ٹیئرز آگے پھٹ گئی، اور یہ اتنا شدید پین ہوتا ہے، اتنا شدید کہ اس سے سروائیو کرنا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ وضو میں تھی، اسی وقت انہوں نے نماز شروع کر دی کہ اگر میں نے جانا ہی ہے تو میں نماز کی حالت میں جاؤں۔ تو بہرحال نماز پڑھتے ہوئے وہ گری ہیں اور ان کے منہ پہ بھی چوٹ آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کل ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ 3-4 دن پچھلے جو تھے ہاسپٹل میں مسلسل الحمدللہ ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے ان کے پاس رہے، اور میں ایک ہی بات پر غور کر رہی تھی کہ بالکل ایک نارمل لائف گزار رہی تھی، وہ اپنے روٹین کے کام کر رہی تھی، آ رہی تھی، جا رہی تھی، اور یہ صرف موت کا بہانہ تھا نا، موت کا وقت لکھا تھا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اس میں بھی جو گھنٹہ، جو منٹ، جو سیکنڈ لکھے ہوئے تھے اسی پر ہی موت کا فرشتہ آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس تکلیف میں، یعنی کہ اس اٹیک کے بعد، اسٹروک کے بعد مسلسل شدید تکلیف میں تھی، اور بیچ بیچ میں غنودگی آ جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہوش آتا تھا، اور خصوصاً نمازوں کے اوقات میں حیرت کی بات ہے، جیسے تہجد کے وقت تو رسپونڈ کرنے لگتی تھی، ہاتھ اٹھانے لگتی، نمازوں کے اشارے کرنے لگتی، اور پھر یہ کہ ایک دن پہلے شام کے وقت ہاتھ اٹھایا اس طرح، یعنی پوری طرح ہوش میں بھی نہیں تھے، لیکن ہو سکتا ہے ہوش میں ہوتی ہوں، تو وہ ایسے ہمیں گلے ملی، یعنی ہم سب آگے آگے ہوئے، گلے ملی، سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ یہ حسب معمول جو بہت ہی محبت کرنے والی اور ہر ایک کا احساس کرنے والی، تو ایسے دل میں تھوڑا سا خیال ہے کہ شاید یہ رخصتی کی ملاقات کر رہی ہیں، یا اللہ عالم، کیونکہ انسان غیب کا علم تو نہیں جانتا کہ کون سی چیز کس لیے ہو رہی ہے، لیکن انسان اندازے اور قیافے ہی کرتا ہے۔ بہرحال ان 3-4 دنوں کی جو تکلیف تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تو یاد رکھیے، موت کی اپنی سختیاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی اپنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور کسی کی بھی تکلیف کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ وہ انسان شاید اس نے کوئی بہت گناہ کیے ہیں اس وجہ سے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، ہائے تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے، یعنی ہم سب کو اس موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اس لیے ہم کچھ بھی کریں، کتنا بھی بھاگیں، کتنا بھی کسی چیز کو اگنور کریں، کتنا بھی موت کو بھلائیں، لیکن وہ تو سامنے کھڑی ہے، وہ تو چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس نے تو آپ پکڑنا ہے ایک دن جب وقت آ جائے گا، چاہے ہماری کیسی بھی مصروفیات ہوں اور کیسی بھی ہماری مشغولیات ہوں، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ امی کی وفات کے وقت زکیہ پاس تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب امی کی وفات ہوئی تو میں اور میری بیٹی یہ ساتھ ہی بیٹھی، سعودیہ سے آئی تھی نانی ماں کو ملنے کے لیے،
ہم دونوں پاس تھے، اور ڈاکٹر شاہین مفتی بھی جو شفا ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، ان کی امی سے بہت محبت تھی، تو ان کا ہاتھ امی کے ہاتھ میں تھا. اور امی اٹھی ہیں، حالانکہ ان کو نیند کے لیے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ ان کی تکلیف میں کمی ہو سکے، لیکن ان کی جب آنکھ کھلی ہے تو میں نے پوچھا آپ پانی پئیں گی؟ کہتی ہاں. پھر میں نے ان کو پانی پلایا، تھوڑا سا سرنج میں ڈال کے پانی دیا گیا کیونکہ منہ بہت ڈرائی ہو چکا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی. اور پانی پینے کے بعد میں نے پوچھا آپ ذکر کر رہی ہیں؟ یاد دہانی کراتے رہتے تھے تاکہ ذکر ہوتا رہے. تو کہتے ہیں اشارے سے ہاں. پھر میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اونچی آواز سے کوشش کریں کلمہ پڑھنے کی. تو میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ، 2-3 دفعہ ان کو کہلوایا. کلمہ کہہ کے وہ پھر آکسیجن ماسک لگانے لگے، تو لگا دیا انہوں نے ماسک. امی ابھی ایک لمحہ گزرا ہے بس، تو ایسے رائٹ سائڈ سے، ہم نے ان کو لیفٹ سائڈ پہ کروٹ دلائی ہوئی تھی تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لیں. تو ایک دم سے رائٹ پہ جیسے کوئی آتا ہے تو دیکھتے ہیں نا، پوری آنکھیں کھول کے، تو ایک دم سے رائٹ سائڈ پہ دیکھا اور اس طرح کیا، اور امی نہیں تھی. ایک لمحے میں ان کی جان نکلی ہے. پھر میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور ہم لوگ ذرا اور مزید کلمہ پڑھنا شروع ہوئے، ساتھ میں سورہ یاسین شروع کر لی کیونکہ امی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. تو سورہ یاسین ان کو سنانے لگ گئے کیونکہ ابھی پتہ چل رہا تھا کہ ہارٹ بیٹ ہے، ابھی بی پی ڈاؤن جا رہا ہے، سب ڈیجٹس آ رہے تھے اوپر. تو جب تک سورہ یاسین چلتی رہی ان کی ہارٹ بیٹ چلتی رہی، اور جیسے ہی سورہ یاسین ختم ہوئی تو ان کا دل بند ہو گیا. پھر وہ ماسک وغیرہ اتارا، وہ جو بھی پنیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں اتاری. لیکن ہم پھر اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا اور دعائیں، اذکار، کلمہ، مطلب جو بھی ہو سکا ہم جو وہاں کھڑے تھے ہم لوگوں نے پڑھے رکھا. برائے ابن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. سبحان اللہ. مومن کے پاس کیسے فرشتے آتے ہیں؟ روشن چہروں والے. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی حنوت میں سے حنوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. یعنی پہلے کی تکلیفیں تو گزر چکی لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور روح ایک دم باہر. پھر ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتے ہیں. جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. ایک شخص ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، پھر کس طرح اس کی روح چلی جاتی. تو جب وہ فوت ہو گئی تو جو ہی مجھے پتا چلا تو میرے ذہن میں پہلی بات یہی آ رہی تھی کہ اس وقت پتہ نہیں روح کون سی منزل پر ہوگی، کہاں تک پہنچ چکی ہوگی. آسمان کا سفر. برائے ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے، ما ھذا الروح الطیب، یہ کتنی پاکیزہ روح ہے، یہ کس کی روح ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں، تو روح نکلتی کیسے ہے، اور پھر کس طرح اس کو اچھے کفن میں لپیٹ کر، اور کتنے اچھے فرشتے آتے ہیں اور پھر کس طرح لے کے جاتے ہیں. اور راستے میں بھی جہاں سے گزرتی ہے فرشتوں کے گروہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں، یہ کون پاکیزہ روح ہے. لفظ پہ غور کیجئے، ما ھذا الروح الطیب. وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں، یہ فلاں کی روح ہے. اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے.
تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اور اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ بات میں اس لیے دہرا رہی ہوں کہ جب موت قریب سے ہو کے گزرتی ہے تو اس کے ساتھ ہم امیجن بہتر کر سکتے ہیں کہ روح اور انسان کہاں کہاں تک جا رہا ہے. آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبا کہتے رہتے ہیں، اس کے لیے وہاں ویلکم ہوتا رہتا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے. وہ کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدتا وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. مرحبا پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف، اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے، اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں. یہ ہے وہ جملہ جو ہم سب سننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں. برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے، اوپر تک چلی جاتی اعلی علیین تک. اور خصوص شہداء کی روحیں تو پھر وہ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں اس میں رکھی جاتی ہیں. کتنا خوبصورت ہے یہ سفر، اتنا دور کا سفر. لیکن اگر انسان پاکیزہ زندگی گزارے، اور پھر خاص طور پر یہاں پاکیزہ جسم کی بات کی گئی، طہارت کا اہتمام، صفائی کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام. ایک مسلمان جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے پاکیزگی کا کتنا اہتمام کرنا ہوتا ہے. صحیح طور پر استنجا کرے، صحیح طور پر اپنے جسم کو صاف رکھے، وضو صحیح طور پر کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو صحیح طور پر نہائے. امی جان کے بارے میں بھی میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ انہیں اپنی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم 12 بہن بھائی تھے ماشاءاللہ. آج آپ دیکھیں کسی عورت کے 2 بچے بھی ہوتے تو اٹھا اٹھا کے پھینکتی کہ ہم سے نہیں پالے جاتے. اور اب تو ہم بہت مصروف ہو گئے، نماز روزہ قرآن سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن ہم نے نہیں ان کو کبھی دیکھا کہ کبھی قرآن کا ناغہ کیا ہو یا کبھی نماز چھوڑی ہو. اور اگر بچے پیشاب کرتے تھے تو بار بار ہم دیکھتے تھے کہ وہ واش روم جاتی اور جا کر اپنی ٹانگیں دھو رہی ہیں اور جسم دھو رہی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں پیمپرز کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی فیسلٹیز ہوتی تھی. اور جس عورت کے 12 بچے ہوں، بلکہ 13 ہوئے تھے، ایک فوت ہو گیا، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے فریکوینٹلی ایک کے بعد ایک چھوٹا بچہ ہی نہیں، چھوٹے بچے کے بغیر گود خالی نہیں ایک طرح سے کہ جو اس ایج کو ہو، لیکن انتہا درجے کی پاکیزگی کا خیال رکھتی تھی. پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے. مومن میت جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش رکھتی ہے، اس لیے جنازوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، وہ منہ دیکھ لے، وہ منہ دیکھ لے. ٹھیک ہے، ایک حد تک سب کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اب لوگوں کی خاطر میت کو تو اپنے اصل مقام تک پہنچنے سے نہیں روکنا چاہیے. اسی لیے کل تقریباً 11:30 پونے 12 کے بیچ میں ڈیتھ ہوئی اور 2:45 بجے نہلا کر ان کو بالکل تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا بھی، اور الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد جنازہ پڑھ کر ان کو دفنا دیا گیا. تو کوشش یہی تھی کہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو اور جلد اپنی منزل تک پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو. جب وہ دفنا دیا جاتا ہے تو باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، کیونکہ روح اب کہاں ہے؟ جسم میں آ گئی ہے. اب جسم میں روح آ جائے واپس تو آپ سوچئے انسان اپنے ماحول سے ایک طرح سے جاگ اٹھتا ہے نا کہ میں یہ کہاں ہوں. تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب انسان منو مٹی نیچے اپنے آپ کو پھر محسوس کرے کہ میں کہاں ہوں، اور پھر اس کے کانوں میں آواز بھی آ رہی ہو کہ سب چھوڑ کے مجھے جا رہے ہیں. اس لیے عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو
کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ادھر جنازہ اٹھا، ادھر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے، آپس کی میل ملاقات میں ہم اس کو ایک سوشل گیدرنگ بنا لیتے ہیں، اور دیر کے بعد رشتے دار ملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ملنا ہے، ابھی ٹھہر کے تھوڑی دیر کے بعد بہت باتیں کر لیں، لیکن اس وقت تھوڑا سا وقار اور سکینت میں وقت گزارے. اپنی پڑ گئی ہم کو، ہم میت کے بارے میں تو کچھ سوچیں اور ان کے لیے تو کچھ دعائیں کریں. تو ایسے موقع پر اگر ہمیں واقعی جانے والے سے محبت اور پیار ہو تو ہم اپنی خواہش چھوڑ کر پہلے اس کے لیے دعا کریں. اور خاص طور پر جو قبرستان میں موجود ہوں وہ دفناتے ہی نہ وہاں سے چلے جائیں، بلکہ تھوڑا سا رکیں.